اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی بات، اپنی آواز۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی بات، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ راستہ دکھانے والے بن سکتے ہیں اندھے کے لیے ان کی گمراہی سے، اور نہ آپ راستہ دکھانے والے بن سکتے ہیں اندھوں کے لیے ان کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو صرف سنا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو ان سے بات کرے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ہماری بات ان پر واقع ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے اوپر ایک جانور زمین سے جو ان سے بات کرے گا۔ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 کا ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ اذا ولوا مدبرین، یہاں پر مردوں سے مراد وہ کافر ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں اور وہ ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ جن لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم سنیں گے ہی نہیں بات اور مانیں گے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو سنایا نہیں جا سکتا، ان کو منوایا نہیں جا سکتا۔ آدمی اگر بات اس لیے سننا چاہے کہ اسے حق کی تلاش ہے، وہ سچائی کو ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ بات توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ اور جس آدمی نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے بات کو ماننا ہی نہیں ہے اور بات کو سننا ہی نہیں ہے اور سمجھنا ہی نہیں ہے، سامنے والے کی بات کتنی بھی سچی ہو اور کتنی بھی حق ہو، وہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ وہ اس کو سنے گا ہی نہیں، سمجھے گا ہی نہیں، تو قبول کیسے کرے گا؟ اسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کریم ہر حق کو بیان فرما رہا ہے، ہر سچائی کو دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس سچ کو قبول ہی نہیں کریں گے، اس حقیقت کو جو جناب محمد رسول اللہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں مانیں گے ہی نہیں، تو جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے تو پھر بات کو کتنی بھی مضبوط دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے، ان کے سامنے بیان کرنا بیکار ہی ہے۔ یہاں لا تسمع الموتى کا مطلب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ نہیں ہے، بلکہ انک لا تسمع الموتى کا مطلب ہے کہ مردے یعنی کافر
جن کے ضمیر حق کو قبول کرنے سے محروم ہو گئے ہیں، وہ آپ کی بات کو سمجھ اور سن ہی نہیں سکتے، وہ اس توفیق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین کا لفظ اس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھے کو ان کی گمراہی کے راستے سے، جب وہ جس گمراہی کے راستے کے اوپر وہ بھٹک رہے ہیں، اس گمراہی کے راستے سے آپ ان کو ہٹا کر سچائی کے راستے پر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اس لیے کہ وہی گمراہی کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہ رہے، وہ خود ہی گمراہی کے راستے کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں جان بوجھ کر، اور نہیں تلاش کر رہے وہ حق کے راستے کو، تو آپ انہیں سچائی کا راستہ کیسے بتائیں؟ بھئی سچائی کا راستہ تو اسی شخص کو بتایا جا سکتا ہے کہ جو سچائی کا متلاشی ہو، جو حق کا متمنی ہو، اسے حق بتایا جائے، اور جس آدمی نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں گمراہی کے راستے پر رہوں یا جس راستے پر بھی رہوں سچ کو تلاش نہیں کروں گا، اس کو سچائی کیسے بتائی جائے؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت کے راستے پر لانے والے نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اندھوں نے ہدایت کے راستے پر آنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہوں، اور وہ مسلمون فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں۔ ہدایت اور ایمان کی دولت، سچائی کو پہچاننے کی طاقت حاصل ہونے کے لیے انسان کے اندر ان دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت ہے ایمان اللہ کی آیتوں پر، قرآن اس چیز کو بار بار بیان فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جن کے اندر یہ صفت موجود ہے وہی ہدایت کو پہچان سکتے ہیں، جو غیب کی باتوں پر یقین رکھنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہوں، جو قرآن کریم کی آیات کے اوپر یقین کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہوں کہ اگر ہمیں سمجھا دیا جائے تو ہم ان آیتوں کو، ان سچائیوں کو قبول کر لیں گے، وہ اس بات کا اقرار کریں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی فہم مسلمون، کہ وہ مسلمان ہوں، یعنی فرما برداری اور اطاعت کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہو۔ اسلام ایمان بالغیب کو لازمی قرار دیتا ہے، اور اطاعت، ان دو صفات کو، جو لوگ اطاعت کی صفت سے محروم ہیں، سرکش ہیں، خود سر ہیں، اپنی چلانے والے ہیں، وہ کبھی بھی قرآن کریم سے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اطاعت لازمی جز ہے، جس طرح سے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایمان لازمی جز ہے، اسی طرح سے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اطاعت لازمی جز ہے۔ جو اطاعت کرنے سے بھاگے گا وہ کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا ہے، دین حق کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ الذین ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو صرف سنا سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیتوں پر یقین کر سکتے ہوں اور وہ فرما بردار ہونے کی صفت بھی اپنے اندر رکھتے ہوں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ قیامت، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بارہا بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے، اور کافر قیامت کے آنے کے اوپر یقین کرنے سے بھاگتے ہیں، وہ تو آئے گی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہماری بات ان کے اوپر ثابت ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہماری بات ان کے اوپر ثابت ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، ہم ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے اور وہ جانور ان سے بات کرے گا۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا، حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ صفا پہاڑ سے نکلے گا۔ اب یہ ان امور میں سے ہے جن امور کو قرآن کریم آگے آنے والے حالات کے تحت بیان فرماتا ہے، اور انسان اس کے اوپر اسی وقت یقین کرے گا جب دیکھے گا، اس لیے کہ انسان کی تو یہ خاصہ ہے
کہ وہ ہر چیز کو اسی وقت سمجھ پاتا ہے جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے. اگر آنکھوں کے سامنے نہ آئے تو اس کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے کتنی بھی دلیلیں دے دی جائیں. اب جو لوگ قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس بات پر یقین کریں گے کہ ایک جانور آئے گا، زمین سے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکالے گا اور وہ انسانوں سے بات کرے گا. تکلمہم، اب یہ کس قسم کا جانور ہے؟ کیا اس کی دم ہے؟ کیا اس کے سینگ ہیں؟ کیا اس کا منہ ہے؟ کیا وہ 4 ٹانگیں رکھتا ہے؟ کیا وہ اس سے کم رکھتا ہے یا زیادہ رکھتا ہے؟ یہ ساری بحثیں انسانوں نے کی ہیں، حدیث میں یا قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ کس ٹائپ کا جانور ہوگا. لہذا جن باتوں کا حدیث اور قرآن میں ذکر نہیں ان سے ہم چھیڑخانی نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور ایمان بالغیب یعنی قرآن اور حدیث کے ارشادات کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے. تو ہم بس اتنا ہی مانتے ہیں کہ وہ جانور قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا، اور حدیث پاک میں آیا کہ کوہ صفا سے نکلے گا. اب وہ کیسا ہوگا اور کیسا نہیں ہوگا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن فرما رہا ہے وہ لوگوں سے ان سے بات کرے گا. تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. اور کیوں نکالا جائے گا؟ وہ اس لیے نکالا جائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے. اللہ فرما رہا ہے وہ اس لیے نکالا جائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. وہ نکلے گا اور پھر وہ ان سچائیوں کو خود بیان کرے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی سچائی کا ثبوت ہوگے. لوگوں سے خود بات کرے گا اور یوں کہے گا کہ دیکھو تم قیامت پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ قیامت آ رہی ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ سچ ہو رہی ہیں. وہ لوگوں سے سمجھائے گا اور بات کرے گا. لیکن حدیث پاک میں آیا کہ وہ جانور کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے آخری علامات میں سے ہوگا. اس کے بعد ایمان فائدہ دے گا یا فائدہ نہیں دے گا، یہ ایک الگ بحث ہے. اس لیے کہ قرآن کریم شروع میں کہہ چکا ہے کہ قرآن کریم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کریم ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو گناہ سے نفرت کرتے ہیں اور غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور جب اس غیب کو مشاہدہ بنا دیا جائے گا اور دلیلوں سے، واضح دلیلوں سے اور خود سائنسی تحقیقات سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قیامت آ رہی ہے، تو اب یقین کرنے والوں کا ایمان وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر نہیں بلکہ وہ اپنی تحقیقات پر ہوگا. لہذا اس ایمان کا اعتبار ہوگا کہ نہیں، لیکن ہونا ہے ایسا. تو حدیث پاک میں آیا، قرآن کریم کے اندر یہاں پر تذکرہ بھی ہے. آپ نے سنا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بات ہماری ان کے اوپر ثابت ہونا ہوگی یعنی قیامت آنے کا وقت آ جائے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، ہم ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے زمین سے، من الارض تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکال کر قیامت کا ثبوت ثابت کرے گا، اور قیامت کی حقانیت اور رسولوں کی سچائی قیامت کے برپا ہونے سے پہلے تمام انسانوں پر ثابت کر دی جائے گی. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 ہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک آپ مردے کو نہیں سنا سکتے اور آپ اپنی پکار بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھے کو ہدایت اور راہ راست کا نہیں سجھا سکتے ان کی گمراہی کے راستوں سے، ہٹا کر انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے. تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھ سکتے ہوں اور جو اطاعت اور فرما برداری کر سکتے ہوں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر ہماری بات ثابت ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور جو ان سے بات کرے گا. أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.